السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے بھائیوں، ان آخری عشرہ کے اندر انشاءاللہ شب قدر کی رات ہے، جس صورت کو سمجھانے کے لیے میرے رب نے ایک پوری مکمل صورت ہمارے اوپر نازل کی اور ہمیں سمجھایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اس رات کو قدر کا نام دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ عظیم ہے. اس کی نا قدر کی جائے گی تم خود بے قدرے بن جاؤ گے. قدر کا ایک مطلب ہے تنگی کی بھی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ موقع ہے، اللہ فرماتا ہے اسی رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. قرآن پاک کا نزول ہونا ایک رحمت ہے. ہمارا ایمان ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے حتیٰ کہ حرمت والے مہینوں سے بھی افضل ہوا. جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں سے افضل ہوا. جس صحابہ نے سب بنایا وہ صحابہ دنیا کی ساری امت اور سارے صحاباؤں سے، سارے نبیوں کے صحابہ اور حواریوں سے افضل ہوئے. آج بھی اگر ہم اس قرآن کو اپنا لیں تو ہم سارے اللہ کے پاس سب سے عظیم ہو جائیں گے. آج قرآن کی دوری کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا کی ذلت میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں. افسوس ہے آج ہمیں ٹی وی دیکھنے کے لیے، خبریں دیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس فرصت ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے موقع ہے، اس رات کو اپنا لیں، خاص طور پر قرآن پاک سے جڑ جائیں. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر اللہ فرماتے ہیں اور آپ کیا جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. پھر شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 83 سال 3 مہینے کچھ بنتے ہیں، لیکن 83 سال تو آج کسی کی زندگی نہیں ہے. آج مشکل سے 60-70 سال کے درمیان انسان رہتا ہے. بچپن، جوانی، بوڑھاپا سب استعمال کر لے تب بھی اتنی زندگی نہیں ہوتی. ایک رات آپ پالیں تو یہ پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ میں نہیں کہوں گا کہ 83 سال، اللہ نے فرمایا خیرن، میں کہوں گا بہتر ہے، افضل ہے، بڑھ کر ہے، اضافہ ہے، زیادہ ہے اس سے بھی. کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں میرے بھائیوں. ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اور ان راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 نہیں بلکہ 10 رات اعتکاف کرتے تھے، 10 دن اعتکاف کرتے تھے اور دن رات محنت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. جتنی جد و جہد، جتنی محنت نبی علیہ السلام آخری عشرہ میں کرتے تھے اتنی کہیں اور نہیں کرتے تھے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ. جب آخری عشرہ داخل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے. یہاں احیا لیلہ کا مطلب ہے اب رات کو سونا چھوڑ دیتے تھے، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیتے تھے، دوسرے کام کاج کو چھوڑ دیتے. احیا پوری رات جاگتے، عبادتیں کرتے مغرب سے لے کے فجر تک. وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو جگاتے کہ اٹھو، یہ سونے کے دن نہیں ہے، یہ جاگنے کے دن ہے، عبادت کے دن ہے. وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ وَشَدَّ الْمَيْزَرَ، اور اپنی کمر کو کس لیتے. ایک حدیث میں کہ جد کا الفاظ ہے، وَجَدَّ، اور خوب جد و جہد کرتے اور اپنی کمر کستے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام سارے حکم کے لیے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اس میں سارے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، روزی کے فیصلے، تقدیروں کے بننے کے فیصلے، شفا کے فیصلے، روزی میں بڑھنے کے فیصلے، دنیا کی بننے کے فیصلے، جنت کی بننے کے فیصلے، انسان کی بخشش کے فیصلے، سارے فیصلے کل امر حکیم، سارے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی سے ہمارے لیے کوئی برائی فیصلہ نہ ہو جائے. ہم ان کی قدر کر لیں، ان میں کچھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں زیادہ محنت کرتے تھے ہم بھی کریں. یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہم سے نہ چھوٹ جائیں. یہ آخری آیات جو بتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامت ہے یہ رات جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. یعنی مغرب سے یہ رات شروع ہوتی ہے اور طلوع الفجر تک
اس کا وقت ہے. ان وقتوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر خدا نخواستہ کوئی اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، نہیں کر سکتا، میں اسے بھی کہوں گا کہ خاص طور پر مغرب سے فجر تک تو آپ مسجد میں آ کے بیٹھ ہی جائیں اور دن رات اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق